شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 محرم کے دن 3 بار یہ سورت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے خزانے لوٹ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ناظرین، آج 10 محرم کے بابرکت دن جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی، غربت، فاقے اور مفلسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس گھر کا کونا کونا مال و دولت اور رزق سے بھر جاتا ہے۔ آج 10 محرم کے اس بابرکت دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک باکمال عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے پڑھنے والا الحمدللہ آج تک کسی حالت سے محروم نہیں رہا۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا باکمال وظیفہ کہ جسے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا موجود ہے، کوئی بھائی بہن، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 10 محرم کے بابرکت دن صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لیں۔ دور حاضر میں اہل اسلام کی پریشانیوں کی عمومی وجوہات دین سے دوری، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، اللہ کی ناراضگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی شریعت اور سنت کی خلاف ورزی ہے۔ بقا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر، فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کے بجائے اپنی منشا اور رضامندی کے حصول کی کوشش، کتاب و سنت کو خود پر نافذ کرنے کے بجائے اسلام کو اپنی مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش، اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری سوچ کے مطابق دین اور شریعت کو بیان کرے۔ ناظرین، درج ذیل معاشرت، آداب زندگی اور مسائل انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کے بجائے اپنے اصطلاحات کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ وہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے ہماری یعنی اہل اسلام کی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں، سیاسی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں انفرادی طور پر بھی ہم مجرم ہیں اور امت کی قیادت بھی شریک ہے۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بھائی اور بہنیں کام کرتے ہیں اور اکثریت کا مسئلہ ذہنی پریشانی اور بے سکونی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، جب شیطان ذہن پر حاوی ہو جائے تو بیوی کے جھگڑے، اولاد کی نافرمانیاں، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں بے برکتی، شادی اور نکاح میں رکاوٹ، صحت کی خرابی، دماغی کیفیت میں رد و بدل اور بہت کچھ، جب کسی کے دل سے رحمت اٹھ جائے، احکام الہی کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتا ہے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسے لوگ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں تو بہت سارے عامل اس پریشانی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کوئی اسے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا جادو اور سلفی علم کہے گا۔ اس سے لوگوں کی پریشانی میں بھی شدید اضافہ ہو جاتا ہے اور لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے انسان غرق کر دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق اور اولیاء کاملین کے فرمان پر عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائیں تو وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظائف کیسے کرے گا؟ تو انہیں ابتدائی طور پر توبہ اور استغفار کی طرف لایا جائے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ سے ان کی بھلائی کی دعا کروائی جائے تاکہ ان کے دل کی حالت بدلے، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں محرم کا مہینہ ہے۔ یہ شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور جس نے اللہ پاک کے مہینے کی تعظیم کی، اس نے اللہ پاک کے حکم کی تعظیم کی، اور جس نے خدا کے حکم کی تعظیم کی تو خدا اس کو نعمتوں والے باغ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا اور واجب کر دے گا۔ ناظرین، میں نے تمام بزرگان دین سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ، توبہ استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد اکثیر ثابت ہوا ہے۔
تیسرا کلمہ کیا ہے، اس کی برکات کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی ان کے لیے عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور انہیں چھینک آئی تو انہیں الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی ملا کر پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا تو قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اسے بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ عمل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام جانور لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسے قربان کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر، فرشتوں نے اسے بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کے لیے فرمایا تو فرشتوں نے اسے بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا۔ علماء کرام جامع الفوائد لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ پر عمل کر لیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص یہ کر سکتا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء اللہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ مدینے والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا ہے۔ اور ناظرین، بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل اور فوائد لکھے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بارہا آزمایا ہے اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ ہر کسی کو برکت اور وسعت نصیب ہوئی۔ اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادت میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ ناظرین، میرے اپنے خاندان میں جنات کی حاضری تک کے لیے تیسرے کلمے سے مدد لی جاتی ہے اور بھرپور کامیابیاں اور فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ہمارے یہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح تعبیر کے کلمات ہیں، اسی احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا اور نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی دشمن کے حملے سے جو کہ درپیش ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کرتے ہیں اور نجات دلانے والے ہیں۔ یہی واقعہ صالحات میں ہے۔ منصف بن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی عفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن مجید پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا عمل سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن میں 30 مرتبہ یہ کلمہ کہنا ایسا صدقہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ جو شخص صبح 100 مرتبہ اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اچھا عمل کسی نے نہیں کیا البتہ وہ شخص جو یہ تعلیمات اس طرح کہے یا پھر اس سے زیادہ مرتبہ کہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیسرا کلمہ ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ وظیفہ چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ اپنے گھر میں موجود رب کے سامنے گھر میں سکون اور برکت، رزق اور دولت میں فراوانی کے لیے پڑھ لیں تو آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ میرا رب بچے کے وظیفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں موجود جوان بیٹیاں جو کہ اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں، وہ رشتے جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں وہ رشتے خود چل کر انشاءاللہ آپ کے گھر آئیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جو نوکری آپ کو سالہ سال سے نہیں مل رہی، جس کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، در بدر ٹھوکریں کھا کر سفارشیں کروا کر تنگ آ چکے ہیں، وہ نوکری انشاءاللہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ میرا رب جب راضی ہو جاتا ہے، جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کعبہ کے فضل و کرم سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آ جاتی ہے۔ اب بد نصیب ہے وہ بندہ جو یہ خاص وظیفہ اس خاص دن کو نہ پڑھے۔ تو محترم ناظرین، آئیے اس عمل کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 2 باتوں کا خیال رکھیے۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس کا ارادہ کرنا ہے کہ میں آج سے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کارساز ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق سے نواز رہا ہے۔ تو ناظرین، آج پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت جب آپ کو سہولت ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال کی کامیابیاں انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو خواہشات ہیں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد پوری کر دے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور بے اولادی کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، یا اولاد کے رشتوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے اور کہیں یا اللہ، میں اپنے اس مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اور نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے اس لیے درود ابراہیمی پڑھنا ہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, अब आपको रब से क्या चाहिए? आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी चाहते हैं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा चाहते हैं, गुनाहों से निजात चाहते हैं, दुनिया की कोई भी हाजत है, नियत करने के बाद आँखों को बंद कर लीजिए और तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज के दिन अपने मकसद की नियत करने के बाद जो बंदा तीसरा कलमा 100 बार पढ़ता है, नाज़रीन ईमान से कहता हूँ कि 100 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अगर आप किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, नाज़रीन ईमान से कहता हूँ कि 100 बार तीसरा कलमा पढ़ते दौरान अगर आप किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, वक्त के हाकिम भी आपके कदमों में होंगे। नौकरी, हाजत या ख्वाहिश जिनके लिए इंसान पूरी ज़िंदगी दौड़ता है, तगो-दौ करता है, मेहनत और मुशक्क़त करता है, ये तमाम चीज़ें खुद चल कर आपके पास आएंगी। तो 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। नाज़रीन, आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने से इंशाअल्लाह आप मक़नातीस बन जाओगे। ये रिस्क और दौलत आपकी तरफ ऐसे भागेंगे जैसे कामयाबी सिर्फ़ आपके लिए ही चुनी गई हो। मेरा बस चलता तो मैं आज हर किसी को इस वजीफ़ा को करने को कहता कि पूरी दुनिया के मुसलमान ये वजीफ़ा कर लें। बंदा कहता है कि रब की इनायत क्या है और रब की गैबी मदद क्या है। तो जो बंदा खुली आँखों से रब के कमालात को, उसके मुआज़ात को देखना चाहता है, यकीन कामिल के साथ अपने मकसद की नियत करना जो आपको लगता है कि पूरा नहीं हो सकता। मकसद की नियत करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा आपने पढ़ना है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मेरा रब फरमाता है कि बंदा रब से एक बार मांगता है, मेरा रब 70 बार अता फरमाता है। तो अगर आप रब से आज एक चीज़ मांगेंगे, मेरा रब 70 चीज़ें अता फरमाएगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा आप ख़ुद भी कीजिए और अपने दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों को जिनकी आप फ़िक्र करते हैं उन्हें भी बताइए। आप ये वजीफ़ा एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। आप जिस मकसद को अपने जहन में रखेंगे, इंशाअल्लाह 100 मरतबा पढ़ने से मेरा रब राज़ी हो जाएगा और हर मकसद में कामयाबी यकीनी बना देगा। नाज़रीन, लोग वजीफ़ा बताते हैं, हमारा मकसद आप तक वो वज़ाइफ पहुँचाना है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दें। लोग वजीफ़ा बताकर एक तरफ हो जाते हैं। हम रब से मांगना, रब को मनाना और रब से अपनी हाजात पूरी करवाने का तरीक़ा भी बताते हैं। तो वजीफ़ा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहना है। सच्ची तौबा के बाद रब से जितना मांगोगे ज़िद करके मांगना, बच्चों की तरह मांगना, मेरा रब इतना नवाजेगा कि इंशाअल्लाह पूरे साल किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजात पेश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी दिली ख्वाहिशात, आपके तमाम दुख तकालीफ़ और तमाम परेशानियों से बखूबी आगाह है। वो सब अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रीन, अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने मांगना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए आप खूब दिल लगाकर और दिल से मुकम्मल यकीन से अल्लाह ताला से मांगिए और हमेशा इसी तरीक़े से दुआ मांगा करें। अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगे और मुकम्मल भरोसा रखिए तो अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फ़रमाएगा और फिर आप ख़ुद हैरान रह जाओगे कि आपके लिए इंशाअल्लाह ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अल्लाह करीम से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। जो मांग सके वो भी अता फ़रमाए, जो ना मांग सके वो भी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में वुसाअत, बरकत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला का एक इंतहाई खूबसूरत नाम या करीम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।